جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے انہوں نے آپ کو کوئی انڈیکیشن دی ہے کہ جی علی وزیر صاحب کے خلاف جو کیسز ہم نے سیڈیشن کے بنائے ہوئے ہیں ریاست اس کو واپس لے گی؟ حکومت بننے کے بعد اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ہمیں نہیں ملی. ہم سب مانتے بھی ہیں کہ مطلب وہ ایک ہائیبریڈ رجیم تھا اور ایک سلیکٹڈ رجیم تھا. تو جب وہ ہم نے اس کو باہر پھینکا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو گند وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. وزارت لینا ہوتی تو جب عمران خان منتخب ہو گیا تو یہ افسوس تک کہ ہمیں موجود تھی. میڈیا میں ہم نے یہ بھی سنا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کو تحفظات ہیں میری نام کے اوپر. پھر مسلم لیگ نون کی قیادت بھی یہ کنوے کیا اور میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی فی الحال نو کانفیڈنس ہونے دے, اس کے بعد پھر اس کے بعد اس میں دیکھا جائے گا نا. گڈ اور بیڈ طالبان کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ ان کے بارے میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے جو کہ ابھی تک ایک نہیں ہے. پوری دنیا میں پولیسنگ فوج کا کام ہے ہی نہیں. اس وقت ہمارے ساتھ MNA محسن داور صاحب موجود ہیں اور ان کا جو ووٹ تھا وہ تحریک عدم اعتماد میں بڑا کروشل ووٹ تھا, کیونکہ اس وقت ایک ایک ووٹ جو تھا وہ کاؤنٹ کر رہا تھا. اور آپ سمجھ لیں کہ ان کی ووٹ کی وجہ سے ہی یہ جو نئی حکومت ہے یونٹی گورنمنٹ یہ وجود میں آئی. محسن داور صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. آپ کے کولیگ جو ہیں علی وزیر صاحب, ان کا بھی ووٹ بہت کروشل تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران اور نئے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کے دوران. ان کے اوپر سیڈیشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں, غداری کے کیسز بنے ہوئے ہیں, اور غداری کے کیسز جو ہوتے ہیں وہ خود ریاست بناتی ہے. تو اب انہوں نے ووٹ ڈالا اسی ریاست کے لیے, اسی حکومت کے لیے, مگر وہ اس الزام کے اندر جیل کے اندر ہیں کہ انہوں نے اسی ریاست کے ساتھ غداری کی ہے. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تضادات سے تو میرے خیال میں یہ ملک بھرا ہوا ہے, یہ واحد ایک تضاد تو نہیں ہے. بہرحال جو بھی تھا میرے خیال میں اس کو اب سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. علی وزیر لائے گئے پروڈکشن آرڈر پر, پہلے تو اس میں مسئلہ تھا. پھر جب وہ لائے گئے اس کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت سے بات بھی ہوئی ہماری ان کی, تو یہ بات ہوئی کہ بھائی ان کیسز کو ختم ہونا چاہیے. اور پھر جب ہم بعد میں پھر ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ بات ہوئی کہ بھائی اور بھی ہمارے ساتھی ہیں, جو حنیف پشتین ہمارے ایک ساتھی وہ ابھی تک جیل میں ہیں, اور یہ مقدمات کافی زیادہ ہیں. علی وزیر صاحب بیچارے تو تقریباً دسمبر مطلب 14-15 مہینے ہو گئے ان کے, اور وہ 15-16 مہینے ہو گئے ان کے وہ ابھی تک جیل میں ہیں, اور غداری کے فیبریکیٹڈ کیسز ہیں. تو اب جب وہ رجیم چینج ہو گیا اور ہمیں جب پتہ چلا, جب ہم سب مانتے بھی ہیں کہ مطلب وہ ایک ہائیبریڈ رجیم تھا اور ایک سلیکٹڈ رجیم تھا, تو جب وہ ہم نے اس کو باہر پھینکا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو گند وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. ادروائز تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ مثال یہ پر ایک لمیٹڈ چند افراد کی مفاد کی لڑائی تھی, اور باقی یہ جو چھوٹی قومیتیں ہیں یا جو اوپریسڈ جتنے بھی یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص چینج نہیں. تو جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے انہوں نے آپ کو کوئی انڈیکیشن دی ہے کہ جی علی وزیر صاحب کے خلاف جو کیسز ہم نے سیڈیشن کے بنائے ہوئے ہیں ریاست اس کو واپس لے گی؟ حکومت بننے کے بعد اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ہمیں نہیں ملی. شروع میں جب بن رہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو یہ بات ڈسکس ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم یہ کیسز ختم کریں, لیکن اس کے بعد ابھی تک حکومت بننے کے بعد پھر کوئی پیش رفت اس میں نہیں ہوئی. آج 30 سے زائد MNAs نے حلف لیا ہے, وزیر بنے ہیں, پھر اسٹیٹ منسٹر بنے ہیں. آپ کا نام بھی آ رہا تھا کہ جی آپ کو بھی ایک وزارت ملے گی, اور اس لیے بھی چونکہ آپ کا واقعی میں جو ووٹ تھا وہ بہت کروشل تھا. اس حوالے سے آپ کیا وزیر بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو وزارت کا سلسلہ تھا یہ میڈیا سے ہم نے بھی سنا تھا, پھر مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی پھر ڈسکس کیا تھا, لیکن پھر ہم نے نہ مطالبہ کیا تھا اور نہ ہمارے طرف سے یہ کبھی پرائورٹی رہی ہے, کیونکہ وزارت لینا ہوتی تو جب عمران خان منتخب ہو گیا تو یہ افسوس وقت ہمیں موجود تھی, لیکن ہم نے نہیں لی. اپنے سیاست میں کچھ بیسک پرنسپلز ہونے چاہیے جس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو وہ وزارت تو ہم نے اس وقت بھی نہیں لی. اس دفعہ جب یہ سرکولیشن ہوئی میڈیا میں ہم نے نام
پھر مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی پھر میڈیا میں بھی ہم نے یہ بھی سنا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کو تحفظات ہیں میری نام کے اوپر. پھر مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی یہ کنوے کیا. تو پھر یہ سچویشن تھا. پھر ہم نے تو نہ شروع سے کچھ ان سے کیونکہ ہمیں یہ اندازہ تو تھا کہ یہ تو یعنی مسلم لیگ نون اپنی وزارتوں کی جو لسٹ ہے وہ ویٹ کرواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اب تک تو جو میں دیکھ رہا ہوں, اور اللہ نہ کرے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے, لیکن اگر چلتا رہا تو یہ دیکھنا وزارت از ناٹ اے پرائورٹی. اور بہت سیویئر ایشوز ہیں, انفورس ڈسپیرنسز ہے, ملٹرائزیشن ہے ریجن کی. انفورس ڈسپیرنسز کا تو ہمیں معلوم ہے, لاپتہ افراد کا. ملٹرائزیشن کے پر آئیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سابق فاٹا کے علاقوں میں کیا ہو. دیکھیں نا, ایک تو دہشت گردی کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہونی چاہیے. گڈ اور بیڈ طالبان کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ ان کے بارے میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے, جو کہ ابھی تک ایک نہیں ہے. اور ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھا کہ جس طریقے سے افغانستان میں انٹرفیرنس ہوئی, وہاں پر یہ جو کو ہوا افغانستان میں, اس میں جس طریقے سے ہم نے ان کو سپورٹ کیا, ہماری ریاست نے ان کو سپورٹ کیا, ان چیزوں کا اس طریقہ کار کا اور اس نظریے کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا, یہاں پر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. وہ کسی نہ کسی طریقے سے سر اٹھاتی رہے گی, اور یہ سارے کنیکشنز اسی سے پر جا کر ملتے ہیں, اور اسی کے امبریلا کے نیچے پر یہ لوگ یہاں پر اسٹرینتھن ہوتے ہیں. ایف سی کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ وہاں پہ جو ایف سی ہے, سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, آرمی ہے, ان کی جو موجودگی ہے وہ لوگوں کو منظور نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس کا راج ہو. پولیس کا راج تو نہیں کہہ سکتے, مگر ایک ان کی ایک پیٹرولنگ ہو. یہ پوری دنیا میں پولیسنگ فوج کا کام ہے ہی نہیں. آپریشن انہوں نے کیا جیسے بھی کیا, وہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے, اس میں بھی کافی تحفظات ہیں کہ کس طریقے کا آپریشن ہو, لیکن دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک. اب جو کر رہے ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے. یہ پھر اس میں پھر ظاہر بات ہے, پھر نقصان ہوتا ہے, ایک سے جوڈیشلی پھر لوگ مارے جاتے ہیں. تو کافی عرصے سے ہمارا تو ایک مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کو اسٹرینتھن کیا جائے, اور نہیں پولیس فورس وہاں پر بھرتی کیا جائے. اور یہ ہم نے سوات میں دیکھا تھا. سوات میں جب آپریشن ہوا اس کے بعد ایک مطلب وہ ایک فورس بنائی گئی پولیس میں, جس میں تھوڑی ریلیکسیشن بھی دی گئی تھی جو ان کا ادروائز جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی. اس نے پھر کافی ٹھیک ٹھاک کام کیا, اور الیکشن کے بعد جو یہ جو آپریشن کے بعد جو وہاں پر پروسیس تھا وہ اس میں وہ کافی سود مند ثابت ہوئی. یہ مطالبہ ہم اپنے لیے بھی کر رہے تھے, لیکن پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے نا وہاں پر فیصلے لینے کے لیے. تو اس کی وجہ سے مطلب ابھی تک این سی میں جو ہمارا شیئر تھا وہ ابھی تک نہیں مل رہا ہے. جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا, جو سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ میں ریکمینڈ کیا گیا تھا, تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں. انفورس ڈسپیرنسز کی تو آلریڈی بات ہو گئی تھی کہ مطلب وہ کتنا ایک اہم ایشو ہے, اور وہ اس کے حل کے لیے بھی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی. تو ابھی تک آپ امید سے ہیں کہ شاید ان انفورس ڈسپیرنسز کو لے کے ملیٹنسی کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی یہ جو نئی حکومت ہے یہ دے گی. اس حوالے سے انہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ کرائی تو تھی. کیا کرائی تھی؟ کہ اس کو مل کر اس کا کوئی حل نکالیں گے, کوئی پالیسی اس کے لیے بنائیں گے. یہ صرف یہ انفورس ڈسپیرنسز کا ایشو نہیں, باقی بھی جتنے ایشوز ہیں. اور میں نے کوئی عملی جامع بنانے کو کہا تھا. ایک تو ہوتا ہے تسلی دینا کہ ہم کر دیں گے, وہ تو شروع میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی فی الحال نو کانفیڈنس ہونے دے, اس کے بعد پھر اس کے بعد اس میں دیکھا جائے گا نا. اور ایک میٹنگ میں نے کہا بھی تھا, پوری ساری سیاسی قیادت موجود تھی اس کی اپوزیشن کی, اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ جتنی اسٹرینتھ اس یہاں پر ہے ان پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہیں, مطلب اٹ کین ڈو ونڈرز, سب کچھ پاسبل ہے, لیکن اگر ارادہ ہو. پاکستان کی جتنی جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ ہے سبھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اس موجودہ حکومت کو. ظاہر ہے نو ون از. تو وہ اس میں بھی اگر یہ پاسبل نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ جو سویلین سپرمیسی کا خواب تھا, یا جو جتنے مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں پھر وہ امید بھی پھر. تو ابھی ابتدائی دن ہے, ابھی تک آپ کو امید ہے کہ شاید ظاہر بات ہے, اب تو آج فی الحال کابینہ بنی ہے تو وہ دیکھنا ہے. تو آپ نے تقریر بھی کی تھی
نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ ہمیں پرانا پاکستانی بہتر پاکستان چاہیے. میرا خیال ہے محسن داور جیسے اور بھی ایم این ایز ہیں اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو خاص طور پہ چھوٹے صوبوں سے آتی ہیں جو اس بہتر پاکستان کی تلاش میں ہیں, اور شاید شہباز شریف صاحب کے لیے, وزیر اعظم کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج ہوگا. دیکھتے رہیے voicepk.net. میں ہوں منیزہ جہانگیر.